بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبستان میں خوش آمدید۔ گمشدہ دن، ایک ایسے انسان کی کہانی جو شاید شیطانی قوتوں کے ہاتھوں اعلی کار بنا رہا۔ مجھے اپنے مکان کا جنوبی کوریڈور بہت پسند ہے، شاید اس لیے کہ جس تنہائی، سکون اور یکسوئی کی مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ یہیں مجھے حاصل ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک پڑھنے لکھنے کا شوگر رکھنے والے شخص کے لیے تنہائی اور یکسوئی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ میں یقیناً اس اعتبار سے بے حد خوش بخت آدمی ہوں کہ مجھے ایسا مکان مل گیا ہے جس کا جنوبی کوریڈور نہایت پرسکون ہے۔ میں نے اپنی میز یہیں پر لگا رکھی ہے اور پرسکون ماحول میں کسی قسم کی دخل اندازی کے بغیر میں اس جگہ گھنٹوں لکھتا اور پڑھتا رہتا ہوں۔ اول تو یہاں مجھے تھکن کا احساس ہی کم ہوتا ہے، اور اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو میں فوراً اس کھڑکی کے نزدیک جا کر کھڑا ہوتا ہوں جو باغ کی جانب کھلتی ہے۔ باغ خاصا وسیع و عریض ہے اور اس میں طرح طرح کے پھول پودے اور درخت لگے ہیں۔ میں ہمیشہ اس باغ کی تازگی اور شادابی کا خیال رکھتا ہوں، اور اسی لیے یہ باغ بھی میرا خیال رکھتا ہے۔ چند لمحے باغ کا نظارہ آنکھوں میں تراوت اور دماغ میں فرحت بھر دیتا ہے۔ میں دوبارہ تازہ دم ہو کر اپنی میز پر آ جاتا ہوں اور لکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ آپ پوچھیں گے میں ان دنوں کیا لکھ رہا ہوں؟ جناب، اپنی آپ بیتی قلم بند کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ میری زندگی عجیب و غریب واقعات و حوادث سے بھری ہوئی ہے۔ اب اتنے برس بیت جانے کے بعد اوراق الٹتا ہوں تو خود مجھ پر تحیر کا عالم طاری ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یقین ہی نہیں آتا کہ یہ واقعات مجھ پر گزرے ہیں۔ انہی پراسرار اور تحیر خیز واقعات میں سے ایک واقعہ مجھے ہمیشہ پریشان کرتا رہا ہے، اور ہزاروں مرتبہ اس پر سوچ بچار کرنے کے باوجود میں اس کی کوئی توجہ پیش نہیں کر پایا۔ جتنا غور و فکر کرتا ہوں اتنا ہی الجھتا جاتا ہوں، اور اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا میرے ہاتھ نہیں آتا۔ اگر آپ سننا چاہیں تو عرض کیے دیتا ہوں۔ ان دنوں میں جنوبی انگلستان کے خوبصورت لیکن قدرے غیر آباد علاقے کے ایک گرجے میں جونیئر پادری تھا۔ بڑے پادری کا نام کینن ایلڈرٹ تھا، اور مجھ سے چھوٹے پادری کو فرانسس کہتے تھے۔ حقیقت میں یہ دونوں بہت نفیس آدمی تھے۔ بہت جلد ہم تینوں میں انسیت پیدا ہو گئی، اور چونکہ 24 گھنٹے کا ساتھ تھا اس لیے قدرتی طور پر ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بھی شریک رہتے۔ رات کھانے کے بعد دیر تک نشست رہتی، اس میں دنیا جہان کی باتیں ہوتی، فنون لطیفہ سے لے کر سیاست تک، اور سیاست سے بھوت پریت اور روحوں کے قصوں تک ہر موضوع ہماری دسترس میں ہوتا۔ بعض اوقات ساری ساری رات انہی باتوں میں کٹ جاتی، کوئی فکر تھا اور نہ کوئی پریشانی۔ ایسی ایک رات کا ذکر ہے، ہم تینوں نادیدہ مخلوقات کے بارے میں سرگرمی سے بحث کر رہے تھے۔ کینن کہہ رہا تھا، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ یہ وہ راز ہے جسے اکثر پڑھے لکھے لوگ نہیں جانتے، اور وہ یہ ہے کہ مافوق الفطرت قوتیں خود بھی مصروف عمل ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ ہم جیسے انسانوں کو بھی اپنا اعلی کار بنا لیتی ہیں۔ بے شک یہ بات درست ہے، میں نے کہا۔ یہ عجیب قوت بعض انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ دوسروں کے ذہن پر اثر انداز ہو کر انہیں اپنا اعلی کار بنا لیتے ہیں، اور پھر اپنے معمول سے ایسے ایسے کام لے لیتے ہیں کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ مثلا ایسے افراد چاہیں تو اپنے معمول کو حکم دے کر اس سے قتل تک کروا سکتے ہیں۔ فرانسس حیرت زدہ ہو کر ہم دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے کہا، خدا رحم کرے، یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ بات کبھی نہیں مان سکتا۔ خدا نے انسان کو زبردست قوتیں اور صلاحیتیں عطا کی ہیں، کوئی اور مخلوق خواہ کتنی ہی مافوق الفطرت کیوں نہ ہو، کسی انسان کو اپنا اعلی کار نہیں بنا سکتی۔ انسان کو یہ درجہ حاصل ہے کہ وہ روحوں کو طلب کر سکتا ہے اور خبیث شیطانی طاقتوں کو زیر کر لیتا ہے، بلکہ وہ چاہے تو ان سے اپنے کام بھی نکلوا سکتا ہے۔ تاہم یہ ممکن نہیں کہ کوئی خبیث روح کسی انسان پر غلبہ حاصل کر لے اور اسے اپنے مقاصد کے تحت کام کرنے پر مجبور کر دے۔ البتہ میں اتنا مان سکتا ہوں کہ خبیث قوتیں اکثر اوقات خبیث افراد کے قریب آ جاتی ہیں۔ ہم دونوں نے فرانسس کو اپنی بات پر قائل کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر تنگ آ کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے کہا، فرانسس، بے شک تم اس وقت یہ حقیقت تسلیم نہ کرو، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب تم اس کے قائل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ہماری نشست برخاست ہو گئی اور ہم اپنے کمروں کی طرف آرام کرنے چلے گئے۔ اگلے ہفتے مجھے سالانہ چھٹیاں ہونے والی تھیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے یہ پروگرام طے پا چکا تھا کہ ہم تینوں باری باری چھٹیاں لے کر کہیں گھومنے جایا کرتے تھے۔ اس کے دو مقاصد ہوتے، ایک یہ کہ ہم گھوم پھر کر تفریح کر لیتے تھے اور پھر سال بھر کے لیے تر و تازہ ہو جاتے، اور دوسرا یہ کہ دور دراز کے علاقوں میں ایسی جگہ منتخب کر لیتے جہاں نوجوانوں کی اخلاقی اور مذہبی تربیت کے لیے سالانہ کیمپ لگا سکیں۔
اب کہ چھٹی کی باری میری تھی اور میرا خیال تھا کہ یہ چھٹیاں ڈیون شائر میں اپنے چچا کے ہاں گزاری جائیں، ان کے ہمراہ شکار کھیلنے جاؤں اور ساتھ ہی ساتھ کیمپ لگانے کے نقطۂ نظر سے ارد گرد کی مضافات کا جائزہ بھی لے لوں۔ چنانچہ اگلی صبح میں ڈیون شائر روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی کے پاس بات کرنے کے لیے بھی وقت نہ تھا، لہٰذا میں نے اگلے ہی روز کوچ کرنے اور اکیلے گھومنے پھرنے کا ارادہ کر لیا اور ایک ایسے بے رونق اور ساحلی علاقے کا انتخاب کیا جہاں کی آبادی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی۔ دراصل ایسے علاقوں کے نوجوانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ڈنزلے تک 10 دن کی واپسی کا ریلوے ٹکٹ لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ ٹکٹ پر 22 ستمبر بروز سوموار کی مہر لگی ہوئی تھی۔ میں جب ڈنزلے پہنچا تو ساحل خلاف توقع چھوٹی چھوٹی جہازوں اور کشتیوں سے پٹا پڑا تھا، جو شاید کسی طوفان کی پیشگوئی کے سبب اس چھوٹے سے ساحل پر آ لگی تھیں۔ پورے قصبے میں مچھیروں اور ملاحوں کی آمد سے رونق سی ہو گئی تھی۔ میں بھی ڈنزلے کی ایک کشتی سرائے میں ٹھہر گیا۔ یہ رات میں نے یہیں گزاری۔ اگلے روز یعنی منگل کے دن ایک مختصر سا سفری تھیلا لیے چٹانوں کے ساتھ ساتھ ساحل سمندر پر چلنا شروع کر دیا۔ شام کا دھندلکا چھانے کے بعد مجھے ایک اجنبی کسان کی بیل گاڑی میں لفٹ مل گئی جو شیرز ہوم تک جا رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے وہ رات کشتی سرائے میں گزاری جو اپنے چرچ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھی۔ اگلی صبح یعنی بدھ کے روز میرا موڈ آنے جانے کا نہ بن سکا اور میں نے اس دن اسی بستی کے قرب و جوار میں گھومنے پھرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سرائے کے بوڑھے مالک مسٹر رابنسن سے ایک ڈوری ادھار لی اور سپہر تک مچھلی کے شکار سے خوب جی بہلاتا رہا۔ اس سیر سپاٹے کے دوران ایسٹر کے کیمپ کے لیے بہت اچھی جگہ بھی پسند آ گئی۔ یہ جگہ ریپ مور کہلاتی تھی۔ بدھ کی رات میں نے وہی ریپ مور میں گزاری اور جمعرات کو میں فرینک اسٹون ایچ کی بستی میں چلا آیا اور رات کا کھانا وہاں کے گرجا گھر کے پادری کے ساتھ کھایا جو لیگی کا ہم جماعت بھی رہ چکا تھا۔ بڑی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے۔ جمعے کا دن میں نے گارٹن میں گزارا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گارٹن سرائے کی مالکہ نے طوطے کا پنجرا اپنے کمرے میں لٹکا رکھا تھا۔ طوطا حیرت انگیز طور پر سدھایا ہوا تھا۔ دیر تک اس دلچسپ طوطے سے باتیں کرتا رہا۔ اگلی صبح یعنی ہفتے کے روز میں ایک لمبی سیر پر نکل کھڑا ہوا۔ بہت پرلطف سما تھا۔ سمندر کی لہروں سے اٹھتی ہوئی ٹھنڈی ہوائیں میرے چہرے پر آ کر ٹکراتی تو مجھے بہت بھلا لگتا۔ میں ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار سے اس وقت تک لطف اندوز ہوتا رہا جب تک کہ میرا راستہ مشرق کی طرف نہ مڑ گیا اور میں اس سڑک پر ہو لیا جو خلیج کے آخر تک جاتی تھی۔ میں ایک چھوٹے سے راستے پر چل پڑا جس پر خشک خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ راستہ استعمال نہیں ہوتا۔ دوپہر ہونے تک میں سطح مرتفع کی سب سے اونچی چٹان پر پہنچ چکا تھا۔ بھوک کے مارے میرا حال برا تھا۔ میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور تھیلے سے سینڈوچ نکال کر کھانے لگا۔ اس کے بعد اپنی سمت کا جائزہ لینے کے لیے نقشہ نکالا، مگر اسے پڑھنا اتنا سہل نہ تھا۔ ایک تو میں اجنبی اور پھر تمام علاقہ ایک ہی جیسی چٹانوں اور ایک ہی جیسے راستوں سے محیط۔ پھر بھی میں نے مختلف نشانیوں سے اپنی پوزیشن کا اندازہ لگا ہی لیا۔ نقشے کے مطابق وہی شیرز ہوم کی بستی نزدیک ترین جگہ تھی جہاں میں رات بسر کر سکتا تھا اور جہاں میں نے منگل کی رات گزاری تھی۔ میں کسی تذ بذب کے بغیر شیرز ہوم کی طرف چل دیا۔ اس وقت دن کے 2 بج چکے تھے۔ مجھے راستہ تلاش کرنے میں خاصی دشواری پیش آئی۔ راستہ چلتے چلتے اچانک بند ہو جاتا اور کبھی ہیکل چٹانیں کھڑی منہ چڑھا رہی ہوتی اور کبھی اچانک 3-4 سمتوں میں بیک وقت راستے کھلنے لگتے اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب مشکل ہو جاتا۔ میں نے اندازے کے مطابق جنوب کی طرف سفر جاری رکھا اور خدا کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ پتھروں اور چٹانوں کے سائز میں کمی آنے لگی اور زمین ہموار ہوتی چلی گئی۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں اور آبادی قریب ہے۔ لیکن اچانک ایک ٹیلا نمودار ہوا جو دور تک چلا گیا تھا۔ پیدل چلتے چلتے میری ٹانگیں جواب دے گئی تھیں۔ یہاں رات بسر کرنے کا میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ پھر یہ کہ میرے پاس پانی بھی ختم ہو چکا تھا، اس لیے شیرز ہوم پہنچنے کے سوا اور کوئی نجات کی راہ نہ تھی۔ میں جو ہی بلندی پر چڑھتی اور پھر نیچے اترتی پگڈنڈی پر سے نیچے آیا تو ویسا ہی بڑا سا ٹیلا پھر سامنے آ گیا۔ اچانک انجانے سے خوف اور دہشت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تنہائی کے شدید احساس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے اٹھے ہوئے قدم خود بخود رک گئے جیسے انہیں زمین نے جکڑ لیا ہو۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ میرا اگلا قدم آگے کی طرف بڑھے گا یا میں پیچھے کی طرف دوڑ لگا دوں۔ میں نے اپنے حواس پر قابو پانے کی سرتوڑ کوشش کی، لیکن جو ہی میں اس بڑے پتھر کے پہلو سے راستہ کاٹ کر گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لاش چت پڑی ہے۔ یہ ایک سیاہ فام دراز قد جوان تھا
اس کے گھمریالے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں پوری طرح کھلی جیسے کسی کو گھور رہی ہوں، اور نیموا ہونٹوں میں سے چمکیلے دانت جھانک رہے تھے۔ گردن پر ایک ریشمی اسکارف لپٹا ہوا تھا اور کانوں میں ملاحوں کی سی بالیاں تھیں۔ اس ویرانے میں ایک لاش دیکھ کر خوف اور دہشت سے میرا حال برا ہو گیا، اور پسینے کے قطرے میری پیشانی سے بہہ نکلے۔ اس کے باوجود میں آگے بڑھا اور لاش کو قریب سے دیکھنے لگا۔ یوں لگتا تھا کہ اسے مرے ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں۔ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ سرد اور لٹھے کی مانند سفید تھے، سبز رنگ کی قمیص چیتھڑے چیتھڑے ہو چکی تھی، اور لاش کا سینہ بری طرح نوچا کھسوٹا گیا تھا۔ گھبراہٹ اور پریشانی کے باوجود میرے ذہن میں عجیب سی تشبیہ ابھری، جیسے کوئی بڑا سا طوطا پر پھیلائے مرا پڑا ہو۔ میں نے اپنا تھیلا زمین پر رکھا اور لاش کے پاس بیٹھ کر اس کا بغور جائزہ لینے لگا۔ جو ہی میں نے اس کی کروٹ بدل کر دیکھا تو اس کی کھوپڑی پر بہت بڑا اور گہرا زخم نظر آیا، جو شاید کسی کند آلے یا پتھر سے لگایا گیا تھا۔ میں نے پولیس میں رپورٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ نزدیک ترین پولیس اسٹیشن شیرز ہوم میں ہی تھا۔ شیرز ہوم میرے اندازے کے مطابق ابھی 10 میل دور تھا۔ اب میں نے دوڑنا شروع کر دیا، کیونکہ وقت سپہر سے بھی کچھ آگے نکل چکا تھا۔ کوئی 2-3 میل کی دوڑ کے بعد چھوٹی سی ریلوے لائن دکھائی دی، جو غالباً کوئلے کی کسی کان سے کوئلہ لانے والی چھوٹی سی ٹرین کی تھی۔ تھوڑی ہی دور چلا ہوں گا کہ دور سے انجن کی سیٹی سنائی دی۔ یقین کیجیے، اس خوشی کو میں آج تک فراموش نہیں کر سکتا، جو اس وقت انجن کی وسل سن کر میرے رگو پے میں دوڑ گئی، اور اعصاب شکن تنہائی اور سکوت کا طلسم ٹوٹ سا گیا۔ میری رفتار میں کچھ کمی واقع ہو گئی تو میں سوچنے لگا کہ وہ بدنصیب شخص کون ہو سکتا ہے، اور اس بے آباد جگہ کیا کرنے آیا تھا، اور اگر کسی اور جگہ قتل کر کے اسے یہاں پھینکا گیا ہے تو قاتل نے اس کی لاش اس طرح کھلی کیوں چھوڑ دی؟ وہ اسے آسانی سے کسی چٹان کی دراڑ یا کھو میں دفن کر سکتا تھا۔ اس کے لیے کسی خاص تردد کی ضرورت بھی نہ تھی، صرف ایک چھوٹا سا کھرپا کافی ہوتا۔ سوچتے سوچتے میں شیرز ہوم کے قریب پہنچ گیا، اور آبادی 1 میل سے زیادہ دور نہ تھی۔ اچانک گرجا گھر کے گھنٹے نے سکوت توڑ دیا۔ ٹن ٹن ٹن۔ ہائے، ہفتے کے روز گرجے کا گھنٹہ کیوں بج رہا ہے؟ شیرز ہوم جیسی چھوٹی جگہ پر تو سیٹرڈے سروس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور تجہیز و تکفین کا انتظام بھی اتنی چھوٹی جگہوں پر شام کے وقت نہیں ہو سکتا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ہفتے کی شام اور گرجے کا گھنٹہ کیوں؟ اسی شش و پنج میں الجھا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ بستی کا بازار آ گیا، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تمام دکانیں بند ہیں اور لوگ اتوار کے مخصوص لباس میں ادھر ادھر آ جا رہے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے پولیس اسٹیشن تلاش کیا، یعنی اس کانسٹیبل کا جھوپڑا جو اکیلا اس آبادی میں پولیس اور کسی حد تک عدالت کا کام سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ چھوٹے موٹے جھگڑے وہیں لوگوں کے سامنے نپٹا دیا کرتا تھا، اور یوں بار بار ہیڈ آفس رپورٹ کے لیے جانے سے بچ جاتا۔ آبادی میں بھی امن قائم تھا۔ کاٹیج کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی تو اندر سے ایک ادھیڑ عمر عورت نکلی جو کانسٹیبل کی بیوی تھی۔ اس نے بتایا کہ مسٹر کانسٹیبل گھر پر موجود نہیں اور وہ اگلی صبح آئیں گے۔ کچھ کہنے کا فائدہ نہ تھا۔ عجیب سی بات یہ ہے کہ جس واقعے کی اطلاع دینے میں پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا آیا تھا، اس کی اطلاع نہ دینے پر مجھے طمانینت کا احساس ہوا، جیسے میرا کوئی بہت بڑا راز افشا ہونے سے بچ گیا ہو۔ میں اپنی اس کیفیت پر خود ہی حیران ہوا۔ سیدھا کشتی سرائے میں چلا آیا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ میں نے 2-3 مرتبہ دستک دی، تب کہیں جا کر سرائے کی بوڑھی مالکہ نمودار ہوئی۔ اس نے مجھے فوراً پہچان لیا۔ بولی، آؤ آؤ، تمہیں جگہ مل سکتی ہے۔ اتفاق سے تمہارا پہلے والا نمبر 3 کیبن خالی ہے۔ سیڑھیاں چڑھ کر چلے جاؤ، لڑکیاں باہر گئی ہوئی ہیں، اس لیے کھانے کو جو کچھ موجود ہے تمہیں وہی لینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کہہ کر میں اسی کیبن میں چلا گیا، اور منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو مسز شیفٹو کھانا لگا رہی تھی۔ میں آتش دان کے قریب بیٹھ گیا کیونکہ سردی خاصی بڑھ گئی تھی۔ مسز شیفٹو برتن لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتی جاتی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں، دراصل ہمارے ہاں گاہک صرف موسم سرما اور سردیوں کے شروع میں ہی آتے ہیں، باقی سارا سال ہم افلاس میں کاٹتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا گاؤں بہت ہی قابل رحم ہے، ہمیں تو ایک مسافر سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر آنے والے کی خوب پہچان ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک مرتبہ ٹھہر جائے تو ہم اسے پہچاننے میں تمام عمر غلطی نہیں کر سکتے، اور آپ تو پھر ابھی پچھلے منگل کو یہاں ٹھہرے تھے۔ اچھا جناب، یہ رہا آپ کا کھانا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو گھنٹی بجا دینا۔ وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ میں نے کہا، وہ تو سب ٹھیک ہے مسز شیفٹو، لیکن کیا بات ہے، آج سرائے میں بڑی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہفتے کی شام تو بہت رش ہوتا ہے۔ اتوار کو ہم زیادہ بزنس نہیں کرتے، صرف باہر سے آ کر ٹھہرنے والے مسافروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ہمارا لائسنس 6 دن کا ہوتا ہے، اتوار کو ہم چھٹی کرتے ہیں۔ معاف کرنا، مجھے شاید کوئی بچہ بلا رہا ہے۔ اس وقت میں اکیلی کام کر رہی ہوں، لڑکیاں چرچ گئی ہوئی ہیں۔
یہ کہہ کر وہ جلدی سے اندر گئی اور میرے چہرے پر ان الفاظ کا رد عمل نہ دیکھ سکی۔ اتوار؟ تو آج اتوار ہے؟ جبھی بازار کا سارا منظر میرے سامنے گھوم گیا، جو واقعی اتوار کی نشاندہی کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی صبح ہفتہ تھا اور شام کو اتوار کیسے ہو گئی؟ سامنے کیلنڈر پر نظر پڑی تو اس کی تاریخ بدلی ہوئی تھی۔ اتوار 28 ستمبر۔ آدھا گھنٹہ پہلے گرجا گھر کی گھنٹی بجتے ہوئے بھی سن چکا تھا۔ لوگ بھی ادھر ادھر اتوار کی اسی فراغت سے گھوم رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہفتہ نہیں ہے، مجھے غلطی لگی ہے اور پچھلے ہفتے کا کوئی ایک دن میں نے کہیں ضائع کر دیا۔ لیکن کہاں؟ میں نے پریشان ہو کر اپنی پاکٹ ڈائری نکالی۔ ہر تاریخ کے آگے اس دن کا مختصر احوال درج تھا۔ میرا خیال ہے مجھے اپنے سفر کے آغاز کی تاریخ دیکھنی چاہیے، ہو سکتا ہے اسے درج کرنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، اور اسی ترتیب سے میں ڈائری میں غلط دن نوٹ کرتا رہا ہوں۔ میں نے اپنے ٹکٹ کا وہ بقیہ آدھا حصہ نکال کر دیکھا جو چیکنگ کے بعد مجھے واپس کیا گیا تھا۔ یہ اس امر کا ثبوت تھا کہ واقعی میں نے اپنا سفر بروز پیر 22 ستمبر کو شروع کیا تھا۔ رات ڈنزلے میں سویا اور منگل کو شیڈز ہوم کی اسی سرائے میں ٹھہرا تھا جہاں میں اس وقت موجود ہوں۔ بدھ ریپ مور اور جمعرات فرینک اسٹون ایچ میں، اور جمعے کا دن میں نے گارٹن میں گزارا تھا، اور اگلے دن یعنی آج صبح ہفتے کو گارٹن سے کوچ کیا تو راستے میں لاش ملی جس کی اطلاع دینے مجھے شیڈز ہوم آنا پڑا۔ لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ آج اتوار ہے۔ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ میرے ہر دن کی مصروفیت کا حال میری ڈائری میں درج ہے، حتیٰ کہ سراؤں کے بل وغیرہ تک موجود ہیں۔ پھر یہ پورے 24 گھنٹے کا ایک دن کہاں کھو گیا؟ میں سوچ سوچ کر چکرا رہا تھا اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کبھار کی چھوٹی موٹی بدحواسی کے سوا جو ہر نارمل انسان سے ہو سکتی ہے، مجھ سے اتنی بڑی بدحواسی کبھی سرزد نہ ہوئی تھی۔ میں بار بار گزشتہ ہفتے کی مصروفیت یاد کرتا، لاکھ ذہن پر زور ڈالتا۔ یہ بات کسی طرح عقل میں نہ آتی کہ آج صبح ہفتے کو چلا تو شام ہوتے ہوتے اتوار کیسے آ گیا۔ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا اور پریشان ہو جاتا۔ کھانا ختم کر کے اپنا ہیٹ اٹھایا اور سرائے سے باہر نکل آیا۔ جلدی جلدی گرجا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گیٹ پر رک کر سگریٹ سلگانے کے بہانے اندر سے آنے والی آواز پر کان لگا دیے۔ واقعی یہ پادری کے دعائیہ کلمات کی آواز تھی۔ اس کا مطلب ظاہر تھا کہ اندر اتوار کی عبادت ہوئی ہے جو اب ختم ہونے کو تھی۔ میں ایک عجیب الجھن اور ڈپریشن کے بوجھ تلے دبا بھاری قدموں سے چلتا واپس سرائے میں آیا اور سیدھا اپنے کیبن میں چلا آیا اور سوچنے لگا کہ یہ سارے کا سارا قصبہ کسی شدید غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے۔ ان سب کی یاداشتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ میری یاداشت درست ہے، خواہ مخواہ یہ سب کے سب مجھے پاگل کیے دے رہے ہیں۔ اس خیال نے وقتی طور پر مجھے تسلی ضرور دی اور میں بستر میں لیٹ گیا، لیکن رہ کر ذہن میں اٹھنے والے سوالات دبائے نہ جا سکے۔ اچانک میری نظر مینٹل پیس پر رکھے کاٹیج ہسپتال کے خیراتی کیش باکس پر جا پڑی جو مسافروں کے لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ حسب توفیق مقامی مریضوں کے لیے کچھ خیرات اس میں ڈال دیا کریں۔ کیش کا خیال کندے کی طرح لپکا، کیوں نہ میں اپنی کیش بک دیکھوں جس میں روزانہ اخراجات کا حساب اور بلوں کی ادائیگی کا اندراج ہے، شاید وہ اس معمے کا کچھ حل کرنے میں کچھ مدد کر سکے۔ میں نے جلدی سے اپنی کیش بک نکالی اور بے صبری سے ورق الٹنے لگا۔ پہلی نظر میں مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ انہی بستیوں اور سراؤں کے بل تھے جہاں میں اپنی یاداشت کے مطابق وقت گزار چکا تھا۔ کوئی نیا مقام یا نام میرے سامنے نہ آیا۔ میں نے دوبارہ غور سے پڑھنا شروع کیا۔ ایک عجیب سی بات میرے سامنے آئی کہ شیرز ہوم کے بل کی ادائیگی دگنی درج تھی، گویا میں نے منگل کے علاوہ بدھ کو بھی یہیں قیام کیا ہوگا۔ اب میں نے بیل بجائی اور مسٹر شیفٹو کو صبح کے ناشتے کا آرڈر دینے کے بہانے بلایا، اور جب وہ آرڈر لے کر جانے لگی تو میں نے بظاہر بے پرواہی سے سوال کیا، مسز شیفٹو، میں بھلا پہلے کس دن آپ کے یہاں ٹھہرا تھا؟ جناب، منگل اور بدھ کی رات آپ یہاں ٹھہرے تھے اور جمعرات کی صبح یہاں سے ریپ مور روانہ ہو گئے تھے۔ اچھا جناب، شب بخیر، ناشتہ آپ کو ٹھیک ٹائم پر مل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میرا خیال درست نکلا کہ بدھ کی رات ہی ساری گڑبڑ ہوئی ہے اور میرا دن شیڈز ہوم میں ہی کھویا ہے۔ مسز شیفٹو کے رویے نے ایک بات صاف ظاہر کر دی تھی کہ میں بہرحال اس دن ایک نارمل آدمی کی طرح رہا ہوں۔ کوئی حرکت مجھ سے ایسی سرزد نہیں ہوئی جس کی بنا پر مسز شیفٹو کسی شبے میں مبتلا ہوتی۔ ایک اور بات یہ بھی طے تھی کہ میں نے وہ سارا دن باہر گھومنے پھرنے میں گزارا ہوگا اور رات کو آ کر سو رہا ہوں گا، کیونکہ بل میں دوپہر کے کھانے کا ذکر نہیں تھا۔ تاہم یہ الجھن اپنی جگہ برقرار تھی کہ وہ دن کسی مصروفیت میں گزرا ہوگا۔ اسی ادھیڑ بن میں 9:30 بج گئے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اپنی توجہ ہٹانے اور نیند لانے کی خاطر میں نے کچھ پڑھنے کی ٹھانی اور سائڈ بورڈ سے شمع اٹھا کر پلنگ کے سرہانے رکھ لی۔
اس چھوٹے سے کمرے میں جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی، وہاں ایک چھوٹا سا شیلف کتابوں کا بھی تھا، جس میں 5-7 کتابیں اور کچھ پرانے رسالے رکھے تھے۔ انہیں پرانے رسالوں میں سے میں نے ایک پرچہ اٹھایا اور اپنے بستر پر لیٹ کر ایک کہانی پڑھنی شروع کر دی اور آخر تک ختم کر ڈالی۔ اس میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ کہانی کے آخر میں پورے صفحے پر ایک تصویر چھپی تھی جس پر عنوان درج تھا، ایک ایسا منظر جسے وہ کبھی بھلا نہ سکا۔ تصویر دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اوف میرے خدا، یہ تو ہو بہو وہی منظر تھا جو میں نے آج دیکھ کر آ رہا تھا، کہ ایک شخص ایک ملاح کی لاش پر جھکا ہوا بالکل اسی انداز سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے میں نے آج اس ویرانے میں گھٹنوں کے بل جھک کر اس لاش کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ تصویر میں مقتول کی شکل و شباہت اور وہ حلیہ بھی وہی تھا، اور وہی کھلی آنکھیں تھیں، اور چت لیٹنے کا انداز اور کانوں میں بالیاں بھی اسی انداز کی تھیں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ تصویر دیکھنے کے بعد میری کیا حالت ہوئی۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ایک احساس سے جرم جانے کیوں میرے ضمیر سے چمٹ کر رہ گیا۔ میری یاداشت کا کھو جانا، اور پھر ویرانے میں لاش کا دیکھنا، اور پھر اسی لاش کی تصویر ایک پرانے رسالے میں پا لینا۔ ضرور ان کے پیچھے کچھ نادیدہ عوامل کا کار فرما ہے، اور ان کا میری ذات سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور تعلق ہوگا۔ ہو تو کیا واقعی میں کسی اندیکھی طاقت کا آلۂ کار تو نہیں بن رہا؟ کینن کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا، جو کہہ رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن میری بات کے قائل ہو جاؤ گے۔ میں کس کا آلۂ کار تھا اور کیوں تھا، یہ تو میں نہیں جانتا تھا، لیکن اس پاگل کر دینے والی الجھن سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ میں پولیس کو اس لاش کی اطلاع کے علاوہ اپنی یاداشت کے کھو جانے اور دوسرے حیران کن واقعات کا ذکر بھی کروں۔ کبھی خیال آتا کہ ممکن ہے پولیس اپنی تفتیش کا آغاز ہی مجھ سے کرے، اور میں خواہ مخواہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر کسی دوسرے کی سزا پر مجبور ہو جاؤں۔ پھر سوچتا کہ اپنے آپ کو ضمیر کی سزا سے بچانے کا یہی ایک راستہ ہے۔ اگر میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تو خوف کس بات کا، ورنہ شبہات کے غار میری روح میں کھٹکتے رہیں گے۔ یہ فیصلہ کر کے میں اطمینان سے بستر پر لیٹ گیا۔ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کے 9 بجے میں نیند سے بیدار ہوا۔ کھڑکی میں سے سورج کی کرنیں چھن چھن کر آ رہی تھیں۔ پوری نیند کر لینے سے میری طبیعت خاصی تر و تازہ تھی، اور رات کے خوفناک خیالات اب محض خواب کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے سرہانے سے اٹھا کر رسالہ واپس اسی شیلف میں رکھ دیا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ تیار ہو کر باہر نکلا تو مسز شیفٹو کو ناشتے پر سمیت مہوے انتظار پایا۔ صبح بخیر مسٹر، کیا آپ آج بھی گھومنے کے لیے جائیں گے؟ اگر پسند کریں تو کچھ سینڈوچ اور پانی کی بوتل وغیرہ تیار کر دوں؟ ہاں مسز شیفٹو، بالکل ٹھیک ہے، میں شام کو 4-5 بجے سے پہلے نہ لوٹ سکوں گا، میں نے کہا۔ بہت بہتر سر، یہ کہتے ہوئے مسز شیفٹو دروازے سے نکل گئیں، اور جو ہی میں نے ناشتہ ختم کیا وہ سینڈوچز کا پیکٹ لے کر پہنچ گئیں۔ تقریباً 11 بجے میں سرائے سے باہر نکل آیا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم خود بخود کل رات کے راستے پر اٹھنے لگے، اور میں نے کوئی مزاحمت بھی نہ کی۔ آخرکار میں اس چٹان تک پہنچ گیا جہاں میں کل دوپہر لاش دیکھ چکا تھا۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اب وہاں کوئی لاش تھی، نہ اس کا کوئی نشان۔ میں جلدی سے چٹان کے اوپر چڑھ گیا اور دور دور تک دیکھتا رہا کہ شاید اسے کوئی جانور اٹھا کر لے گیا ہو، لیکن تحت نظر ایسی کوئی علامت نہ ملی۔ میرا پہلا قیاس یہی تھا کہ شاید میں نے غلط جگہ پہچاننے میں غلطی کی ہے، اور ویسے ہی کسی ملتی جلتی چٹان پر آ گیا ہوں۔ تب میں نے جھک کر اپنے ہی قدموں کے نشانات تلاش کرنا شروع کیے، اور فوراً اپنے بوٹوں کے نشانات پہچان لیے جو یہیں ایک جگہ پر آ کر رک گئے تھے، میرے آنے والے راستے کی طرف مڑ گئے تھے۔ اب اس میں شک کی ذرا بھی گنجائش نہ تھی کہ جگہ یقیناً وہی ہے۔ تو پھر لاش کہاں گئی؟ عین ممکن ہے کہ یہاں سرے سے کوئی لاش ہو ہی نہ۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا، پھر ایک خیال کندے کی طرح لپکا کہ یقیناً میرا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، اور یہ سب کچھ میرا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ میں اس وقت یقینی طور پر دورے کی کیفیت میں تھا۔ بے بس ہو کر میں گھٹنوں کے بل جھک گیا اور خدائے بزرگ و برتر سے رحم کی بھیک مانگنے لگا، اور پھر اٹھ کر بوجھل قدموں سے واپس شیرز ہوم چل پڑا۔ راستے میں فیصلہ کیا کہ میں کل ہی اپنی چھٹی ختم کرا لوں گا اور واپس جا کر کسی اچھے نیورو اسپیشلسٹ سے اپنا معائنہ کراؤں گا۔ مزید اذیت برداشت کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ سرائے میں پہنچ کر میں نے تھوڑا سا آرام کیا، اور رات کا کھانا کھانے کے بعد بہت دیر تک ایک باتونی بڈھے سے باتیں کرتا رہا۔ میں جب نیند سے نڈھال ہونے لگا تو اٹھ کر اپنے کیبن میں آ گیا، جہاں کچھ اور پراسرار واقعات میرے تعاقب میں تھے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر بیٹھا تو مسز شیفٹو نے تازہ اخبار لا کر رکھ دیا۔ جو ہی میں نے اخبار اٹھا کر دیکھا، میرے ہاتھ سے کانٹا چھٹ کر پلیٹ میں گر گیا۔ اخبار بدھ 1 اکتوبر کا تھا، جبکہ میرے حساب سے آج منگل 30 ستمبر کا دن تھا۔
بدحواسی کے عالم میں ناشتہ ادھورا چھوڑ کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں آ گیا۔ میرے چہرے کے تغیرات سے شاید مسز شیفٹو نے یہ سمجھا کہ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ وہ جھٹ پٹ ٹھنڈے مشروب کا گلاس لیے میرے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی آئیں۔ میرا خیال ہے مسٹر، آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کیجیے اور یہ مشروب پیجیے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں نے کہا، مسز شیفٹو، جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، میں اپنی یادداشت کھو رہا ہوں۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ منگل کو یعنی کل میں کیا کرتا رہا۔ اوہ، گھبرائیے نہیں جناب، ایسا ہو ہی جاتا ہے، خدا آپ پر رحم کرے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، کل آپ نے سارا دن ساحلی چٹانوں میں گزارا۔ صبح ناشتے کے وقت میں نے آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے سینڈوچز بھی بنا کر دیے، اور رات کو کھانے کے بعد دیر تک آپ اس بڈھے مسافر سے باتیں کرتے رہے جو آج صبح صبح اپنے جہاز کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ مسز شیفٹو نے کہا۔ اچھا، تو پھر میں پیر کو کیا کرتا رہا؟ میں نے پوچھا۔ اس دن بھی جناب نے سارا دن باہر ہی گزارا تھا۔ آپ مجھ سے ایک کھرپا مانگ کر لے گئے تھے، شاید کسی پرندے کو دفن کرنا تھا۔ ہاں، کسی سبز طوطے کا نام لیا تھا آپ نے۔ مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ آپ اس رات بہت دیر سے لوٹے تھے، مسز شیفٹو نے کہا۔ اچھا، تو آپ جلدی سے میرا بل لائیے، میں واپس جا رہا ہوں، آج اور ابھی۔ مسز شیفٹو چلی گئی تو وہ اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے میں نے رسالے کی وہی جلد نکالی جس میں مقتول ملاح کی لاش تصویر تھی۔ جلدی جلدی ورق الٹ کر اس کہانی کے اختتام پر پہنچا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں اس قسم کی کوئی تصویر موجود ہی نہ تھی۔ میں زور زور سے چیخنا چاہتا تھا، لیکن بمشکل تمام اپنے آپ پر قابو رکھا اور رسالے کی ابتدا میں مندرجات دیکھنے شروع کر دیے۔ مندرجات کے مطابق اس تصویر کو کیپشن سمیت موجود ہونا چاہیے تھا، اور جب رسالے کو اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ تصویر والا صفحہ کسی نے بڑی صفائی سے پھاڑ لیا ہے۔ رسالہ بند کر کے تقریباً دوڑتا ہوا نیچے اترا اور میں نے قریبی اسٹیشن پہنچ کر دم لیا، گاڑی پکڑی اور وہاں کے نسبتاً بڑے پولیس اسٹیشن جا کر پولیس انسپکٹر کو پوری کہانی منو ان سنا دی۔ پہلے تو انسپکٹر کو میری کہانی پر یقین ہی نہ آیا اور وہ مجھے پاگل سمجھتا رہا، لیکن جب میں نے اپنا تعارفی کارڈ پیش کیا تو اسے مانتے ہی بنے۔ اسی وقت 2 مددگاروں کے ہمراہ میرے ساتھ روانہ ہو گیا اور 2-3 دن کی سرگرم تفتیش سے خاصے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے۔ لاش میری بتائی ہوئی جگہ سے مل گئی، جسے بڑی چٹان کی دراڑ میں تھوڑی سی جگہ کھود کر اس ہوشیاری سے چھپایا گیا تھا کہ اگر نشاندہی نہ کی جاتی تو قیامت تک کسی کو معلوم نہ ہو سکتا۔ دوران تفتیش ایک گیم کیپر کی شہادت نے سارا کام آسان کر دیا۔ اس نے بتایا کہ 24 ستمبر کو میں نے یہاں 2 آدمی گزرتے دیکھے تھے، جن میں سے ایک پادری کے لباس میں تھا اور دوسرے کا حلیہ بیرونی ملاحوں کا سا تھا۔ میں نے انہیں پکارا لیکن وہ رکے نہیں، شاید فاصلہ زیادہ تھا اور آواز ان تک نہ پہنچ سکی تھی۔ وہ پادری میں ہی تھا۔ میرے بارے میں پوری چھان بین کی گئی اور کئی ماہر ڈاکٹروں کو بلا کر میرا معائنہ کرایا گیا اور مجھے پورے طور پر صحت مند قرار دے دیا گیا۔ آخرکار یہ ثابت ہوا کہ قتل کی یہ واردات میرے پہلے گمشدہ دن کے دوران مجھ سے سرزد ہوئی تھی اور اسے چھپانے کی حرکت دوسرے گمشدہ دن میں ہوتی رہی۔ میں نے کچھ نہ جانتے ہوئے بھی اس فیصلے میں سر جھکا دیا، کیونکہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ سب کچھ مجھ سے ہی سرزد ہوا ہے۔ تاہم یہ افسوس ضرور تھا کہ میری اس غریب ملاح سے کبھی کوئی ملاقات نہ ہوئی تھی اور نہ اس سے میری کوئی دشمنی تھی۔ اور پھر کینن ایلڈرٹ کے الفاظ اور اس کی آنکھوں کی چمک مجھے یاد آئی تو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ تو کیا مجھے کسی شیطانی قوت نے اپنا اہلکار بنا لیا تھا؟ کہیں کینن نے اپنی بات منوانے کے لیے تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عمر قید کی سزا بھگتنے سے لے کر آج تک میرا کوئی دن گم نہیں ہوا۔ رہا ہونے کے بعد جب میں سیدھا اپنے چرچ میں ایلڈرٹ کینن سے ملنے کے لیے گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسی دن سے غائب ہے جس دن مجھ سے ایک معصوم اور بے گناہ ملاح کا قتل ہوا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔